هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الدرس العاشر 10واں سبق۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ کے 10ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ کچھ نئے جملے ہیں۔ این انت یا خالد، سوالیہ جملہ ہے۔ این کے معنی کہاں، انت کے معنی تم، تو، یا کے معنی اے، اور خالد کے معنی خالد۔ این انت یا خالد، اے خالد تم کہاں ہو۔ این انت یا خالد، اے خالد تم کہاں ہو۔ انا امام الباب، یہ جواب ہے۔ انا کے معنی میں، امامہ کے معنی سامنے، اور الباب کے معنی دروازہ۔ انا امام الباب، میں دروازے کے سامنے ہوں۔ این انتی یا سعاد، اے سعاد تم کہاں ہو۔ این کے معنی کہاں، انتی مؤنث کے لیے ہے، اس لیے کہ سعاد مؤنث ہے۔ تو این انتی یا سعاد، سعاد یہ ایک لڑکی کا نام ہے۔ این انتی یا سعاد، اے سعاد تم کہاں ہو۔ جواب ہے انا وراء الستارتی۔ انا کے معنی میں، وراء کے معنی پیچھے، اور ستارہ کے معنی پردہ۔ انا وراء الستارتی، میں پردے کے پیچھے ہوں۔ این الجنینۃ، جنینۃ کے معنی باغیچہ، اور اینا کے معنی کہاں۔ این الجنینۃ، باغیچہ کہاں ہے۔ الجنینۃ خلف البیت، باغیچہ گھر کے پیچھے ہے۔ این مکتب ماجد، سوالی جملہ ہے۔ این کے معنی کہاں، مکتب کے معنی میز، اور ماجد ایک آدمی کا نام ہے۔ این مکتب ماجد، ماجد کا میز کہاں ہے۔ مکتب ماجد بجوار السریر، مکتب کے معنی میز، ماجد نام ہے، جوار کے معنی بازو میں یا پڑوسی میں، بغل میں، اور سریر کے معنی تخت کے آتے ہیں۔ تو مکتب ماجد بجوار السریر، ماجد کا میز بجوار السریر، تخت کے بغل میں ہے، یعنی چوکی لگی ہوئی ہے اور اسی کے متصل جو ہے اس کا میز ہے ماجد کا۔ مکتب ماجد بجوار السریر، ماجد کا میز تخت کے بازو میں ہے۔ این سلۃ المہملات، این کے معنی کہاں، اور سلۃ کے معنی ٹوکری کے آتے ہیں، اور المہملات کے معنی ردی کے آتے ہیں، جس میں ردی پھینکا جائے، جس کو انگلش میں ڈسٹ بین کہا جاتا ہے، جس میں کچڑا پھینکا جاتا ہے۔ تو پوچھ رہا ہے این سلۃ المہملات، ردی کی ٹوکری کہاں ہے۔ ردی کی ٹوکری کہاں ہے۔ سلۃ المہملات تحت المکتبی، جواب ہے ردی کی ٹوکری تحت المکتبی، میز کے نیچے ہے۔ این قلم الرصاص، قلم الرصاص پینسل کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں این قلم الرصاص، پینسل کہاں ہے۔ قلم الرصاص فوق المکتبی، پینسل میز کے اوپر ہے۔ این قلم الحبر، قلم الحبر کہتے ہیں فاؤنٹین پین کو۔ فاؤنٹین پین یعنی جو روشنائی والی ہوتی ہے پہلے زمانے کے اندر، جس میں روشنائی ڈال کر، انک ڈال کر اس کو لکھا جاتا تھا، نیب ہوتا تھا اس میں، اس کو کہتے ہیں قلم الحبر۔ این قلم الحبر، فاؤنٹین پین کہاں ہے۔ قلم الحبر فوق المکتبی، فاؤنٹین پین میز کے اوپر ہے۔ این قلم الرصاص، پینسل کہاں ہے۔ قلم الرصاص فی جیب حامد، جیب کہتے ہیں پاکٹ کو۔ قلم الرصاص فی جیب حامد، پینسل ماجد کے جیب میں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق، اور سوال جواب کے انداز میں۔ اب اسی سبق کی روشنی میں ہمیں مشق کرنا ہے۔ تو انہوں نے دیا ہے کچھ جملے، جیسے انا تلمیذ، اسمی خالد، ھذہ کراستي۔ تو دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ انا تلمیذ، میں طالب علم، میں ایک طالب علم ہوں۔ اسمی خالد، میرا نام خالد ہے۔ ھذہ کراستي، یہ میری کاپی ہے۔ کراستي جمیلۃ، میری کاپی خوبصورت ہے۔ ورق الکراستي جید،
کاپی کا ورق عمدہ ہے، جیدن کے معنی عمدہ اچھا۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ کتابی جمیل، میری کتاب خوبصورت ہے۔ کتابی مفید، میری کتاب مفید ہے۔ ورق الکتاب ابیض، کتاب کا ورق سفید ہے۔ غلاف الکتاب اصفر، کتاب کی جلد، غلاف کے معنی جلد کہتے ہیں، غلاف الکتاب اصفر، کتاب کی جلد زرد رنگ کی ہے۔ تو یہ انہوں نے دیا ہے کہ اس طرح کے ہمیں چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہیں، یعنی ایک پیراگراف بنائے ہم اور اس میں چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کریں۔ اب جیسے انہوں نے تو تلمیذ اور یعنی اور کتاب پر انہوں نے جو ہے کیا بنایا ہے، پیراگراف بنایا۔ اب ہمیں قلم پر بنانا ہے مثال کے طور پر، تو ہم کہیں گے کہ ھذا قلمی، قلمی جمیل، قلمی قلمی قلم الحبری، قلم الحبری جید۔ تو اس طرح کا چھوٹے چھوٹے جو ہے پیراگراف ہم بنائیں جس میں چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کیا جائے، تو اور اس کو اپنے استاذ کو دکھائیں، تو اس سے جو ہے مزید ہمارے عربیت کے اندر نکھار آئے گا۔ اب آگے ہے دوسری تمرین ہے سوال جواب کی شکل میں، محادثہ گفتگو۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ کراست حامد، یہ حامد کی کاپی ہے۔ اب اسی پر ہم 20 جملے بنا سکتے ہیں، 50 جملے بنا سکتے ہیں۔ ما ھذہ، یہ سوال ہو گیا، اس کا جواب ہم دیں گے ھذہ ورق الکتاب، ھذہ غلاف الکتاب، ھذا غلاف الکتاب۔ اچھا، ھذا تلمیذ، یعنی مذکر اگر ہوگا تو مذکر جواب لایا جائے گا، مؤنث ہوگا تو مؤنث لایا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے آپ اس پر جملے بنائیں۔ این کراست حامد، حامد کی کاپی کہاں ہے؟ کراست حامد فوق المکتب، حامد کی کاپی میز کے اوپر ہے۔ تو اس پر بھی بہت سارے جملے بن سکتے ہیں۔ یہاں انہوں نے کراست کا استعمال کیا ہے، ہم قلم کا استعمال کریں گے۔ این قلم حامد، قلم حامد فوق السریر، میز کے اوپر ہے، تخت کے اوپر ہے، ٹیپائی کے اوپر ہے، فوق المنضدۃ، فرش کے اوپر ہے، فوق الفرش، درسگاہ میں ہے، فی الفصل۔ تو اس طرح ہم جملے بنائیں گے۔ کیف غلاف الکتاب، کتاب کی جلد کیسی ہے؟ غلاف الکتاب اصفر، کتاب کی جلد زرد رنگ کی ہے، پیلے رنگ کی ہے۔ تو اس پر جو ہے ہم اسی طرح سے اور جملے بنائیں گے۔ جیسے ہم سوال کریں گے کیف الکرسی، کرسی کیسی ہے؟ تو الکرسی جید، کرسی اچھی ہے۔ سوال ہوگا کہ کیف ورق الکتاب، تو جواب ہوگا ورق الکتاب ابیض۔ تو اس طرح جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ جملے بنانے کی کوشش کریں، سوال جواب کریں، تو اس طرح عربیت میں نکھار آتا چلا جائے گا۔ عربی ہم سیکھتے چلے جائیں گے اور ہمارے علم کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔